السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے حماس کی شرائط ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہم پر اندرونی اور بیرونی دباؤ ہے کہ اپنے مقاصد حاصل کیے بنا ہی جنگ ختم کریں اور کسی بھی قیمت پر یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ کر لیں، لیکن ہم یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کے شرائط قبول نہیں کر سکتے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ حماس کے شرائط مان کر یرغمالیوں کو واپس لانے کا مطلب ہوگا کہ اسرائیلی ریاست نے حماس کے سامنے ہار تسلیم کر لی ہے۔ ان کے اس بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کو اسرائیل کے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ صرف اپنی ضد پر قائم رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر بیزلیل سموٹرک نے اسرائیلی ریڈیو پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم نے واضح کر دیا ہے کہ ہم اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کسی قسم کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اسرائیلی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ نتن یاہو کے لیے بھی یرغمالیوں کی رہائی بہت اہم ہے، لیکن اس کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ غزہ پر فوجی دباؤ بڑھاتے ہوئے حماس کو شکست دے کر تمام یرغمالیوں کو بازیاب کرائیں گے۔ دوسری جانب برطانوی شہزادہ ولیم کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے مشرق وسطی میں جاری تنازع کی خوفناک انسانی قیمت پر شدید فکر مند ہوں۔ اس تنازع میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ برطانوی شہزادے ولیم کا کہنا تھا کہ میں بھی سب کی طرح اس جنگ کا جلد از جلد خاتمہ چاہتا ہوں۔ غزہ میں اس وقت انسانی امداد کی شدید ضرورت ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ غزہ میں امداد پہنچے اور یرغمالیوں کو بھی رہائی ملے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف پیش کی گئی قرارداد کو ایک بار پھر امریکہ نے ویٹو کر کے صہیونی ریاست سے اپنی دوستی نبھانے کی ہیٹرک مکمل کر لی ہے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں رفح شہر کے علاقے میں ایک بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں لاکھوں فلسطینی جنگ زدہ علاقوں میں اپنے گھر بار چھوڑ کر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کئی بار یہ پیغام دے چکے ہیں کہ رفح شہر میں حماس کے جنگجو بڑی تعداد میں چھپے ہوئے ہیں اور ان جنگجوؤں میں اسرائیل پر حملہ کرنے والے بھی شامل ہیں۔ اپنے اس دعوے کے ثبوت کے طور پر نتن یاہو شواہد تو پیش نہ کر سکے، لیکن اپنی فوج کو بڑی اور طاقتور عسکری کارروائی کے لیے رفح شہر میں یلغار کا حکم دے دیا، جس پر الجزائر نے مظلوم اور محکوم فلسطینیوں کی جان بچانے کے لیے غزہ میں فوری طور پر جنگ روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد جمع کرائی۔ قرارداد کے متن میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے مطالبے کے ساتھ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت کی گئی۔ قرارداد کی 13 ارکان نے حمایت کی۔ امید تھی یہ قرارداد منظور ہو جاتی، لیکن امریکہ نے قرارداد کو ویٹو کر دیا، جبکہ برطانیہ نے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا۔ ایک طرف امریکہ اور برطانیہ بھی چاہتے ہیں کہ اسرائیل رک جائے، لیکن اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے امریکہ بھی اقوام متحدہ کی قرارداد میں ویٹو کر دیا ہے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے AFP نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ میں اس کے برعکس اپنی ایک متبادل قرارداد لانا چاہتا ہے، جس میں سیز فائر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ 2 دنوں میں جنوبی غزہ کے نصر اسپتال سے 2 بچوں سمیت 32 سنگین مریضوں کو منتقل کیا ہے۔ WHO کے ترجمان طارق جسن نے آج جنوا میں ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ تقریباً 130 بیمار اور زخمی مریض اور کم از کم 15 ہیلتھ ورکرز اسپتال کے اندر ہیں۔ WHO نے ان کی حفاظت اور بہبود پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ بیماروں اور زخمیوں کی زندگی بچانے والی طبی نگہداشت میں رکاوٹ مزید اموات کا باعث بنے گی۔ اقوام متحدہ کی صحت کے ادارے نے کہا ہے کہ خان یونس میں واقع نصر اسپتال پر 14 فروری کو اسرائیلی فوجی حملے کے بعد کام بند ہو گیا تھا۔ WHO نے کہا کہ نصر اسپتال میں بجلی اور پانی نہیں ہے اور طبی فضلہ اور کچرا بیماریوں کی افزائش کا سبب بن رہے ہیں۔ وہاں کی صورتحال کو دل دہلا دینے والی قرار دیتے ہوئے WHO کے اہلکار کرس بلیک نے کہا ہے کہ اسپتال جلی ہوئی اور تباہ شدہ عمارتوں میں گھرا ہوا ہے اور وہاں ملبے کی بھاری تہ جمی ہوئی ہے، جس میں کوئی سڑک محفوظ نہیں ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ نصر اسپتال کو ختم کرنا اور منہدم ہونا غزہ کے صحت کے نظام کے لیے بڑا دھکا ہے۔ جروم میں دیگر سہولیات پہلے ہی زیادہ سے زیادہ صلاحیت کی حد پر کام کر رہی ہے اور بمشکل مزید مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل ہے۔ طارق جسر نے کہا ہے کہ WHO کو توقع ہے کہ غزہ میں نصر اسپتال اور دیگر صحت کی سہولیات محفوظ، دوبارہ تعمیر اور مناسب طریقے سے فراہم کی جائیں گی۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوچارج نے کہا ہے کہ غزہ میں فوری انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی الجزائر کی مسودہ قرارداد کو امریکہ کی جانب سے ویٹو کرنے کے بعد اسے ویٹو کے استعمال کی وضاحت کرنی چاہیے۔ الجزائر کی طرف سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کردہ مسودہ قرارداد غزہ میں فوری جنگ بندی کی درخواست، شہریوں کے خلاف ہر قسم کے حملوں کی مذمت اور جبری نقل مکانی کی مخالفت کے لیے رائے دہی کی گئی۔ 15 رکنی اقوام متحدہ کی کونسل میں امریکہ کی طرف سے ویٹو کردہ مسودہ قرارداد کے لیے برطانیہ نے غیر جانبداری جبکہ 13 ممالک نے مثبت میں ووٹ ڈالا ہے۔
امریکہ نے 16, 18, 25 اکتوبر اور 8 دسمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی غزہ سے متعلق قراردادوں کے مسودے کو ویٹو کیا تھا۔ امریکہ کے تازہ ترین ویٹو کے بارے میں بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ترجمان دوچاج نے کہا کہ ہمارے پیغام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہم سیکریٹری جنرل کے غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے اپنے مطالبہ کا اعادہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سلامتی کونسل ایک ہو جائیں اور ایک آواز ہو۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ امریکہ کو ویٹو کے استعمال کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مستقل نمائندے کی جانب سے مشرق و سطح میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر بیان کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ UNRWA غزہ میں انسانی امداد کے کام کی ریڑھ کی ہڈی کے فرائض پر عمل پیرا ہے۔ یورپی یونین کے ممالک نے روس کے خلاف 13ویں پابندیوں کے پیکیج کی منظوری دے دی۔ یورپی یونین کے موجودہ صدر ملک بیلجیم کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے ممالک کے سفیروں نے یوکرین کے خلاف روسی حملوں کے فریم ورک کے اندر 13ویں پابندیوں کے پیکیج پر اصولی طور پر ایک معاہدہ کیا ہے۔ یہ یورپی یونین کے منظور کردہ وسیع ترین پابندیوں کے پیکیجوں میں سے ایک ہے۔ مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ پیکیج کی باضابطہ منظوری 24 فروری کو دی جائے گی۔ یورپی یونین کمیشن کی صدر ارسولا وان نے بھی کہا، میں روس کے خلاف ہمارے 13ویں پابندیوں کے پیکیج پر معاہدے کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں روسی صدر پوٹین کی جنگی مشین کو کمزور بنانے کے عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ یوکرین پر حملوں کی وجہ سے یورپی یونین کی طرف سے روس کے خلاف عائد پابندیوں کی فہرست میں شامل افراد اور تنظیموں کی تعداد 2000 تک پہنچ گئی ہے اور انہوں نے ڈرونز تک روس کی رسائی کو مزید معدوم کر دیا ہے۔ نئے پیکیج میں تقریباً 200 افراد اور تنظیموں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی توقع ہے۔ روس کے خلاف پابندیاں تجارت، مالیت، صنعت، ٹیکنالوجی، نقل و حمل، دوہری استعمال اور عیش و آرام کی اشیاء سمیت متعدد شعبوں پر لاگو ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں کل جمعرات کو یوم تاسیس منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ مملکت بھر میں یہ جشن شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے گا۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق یوم تاسیس کا جشن امام محمد بن سعود کے ہاتھوں 1727 میں پہلی سعودی ریاست کے قیام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یوم تاسیس کی مناسبت سے سعودی ریاست گہری جڑوں کے ساتھ وابستہ فخر و ناز پر مبنی اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں، جس کا اولین دارالحکومت الدریا تھا اور جس کا دستور قرآن و سنت پر رکھا گیا اور اسی پر آج تک عمل کیا جاتا ہے۔ سعودی شہری اس تاریخی ورثے پر فخر کرتے ہیں جس کی بنیاد امام محمد بن سعود نے ایک عظیم ریاست کے قیام کی صورت میں رکھی تھی اور جس نے سماجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی میدانوں میں جزیرہ عرب کے رہائشیوں کے تقدیر بدل دی۔ اس کے ساتھ دوسرے سعودی ریاست کے بانی امام ترکی بن عبداللہ بن محمد بن سعود اور تیسری ریاست اور بانی مملکت شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود، جنہیں حالیہ سعودی ریاست کی ترقی و کامرانی کا سہرا جاتا ہے۔ سعودی عرب آج جس مقام پر کھڑا ہے اور علاقائی اور بین الاقوامی طور پر جو نام روشن کیا ہے، جس کے بانی شاہ عبدالعزیز ہیں اور جن کے مشن کو آج شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ یوم تاسیس ایسا موقع ہے جس میں 3 صدیوں پر محیط روشن تاریخ کو یاد کیا جائے اور تاریخ و سیرت کی کتابوں میں محفوظ اس کی یادوں کو تازہ کیا جائے۔ یہ ریاست محض وقتی اور اتفاقی نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ہے، جس نے مضبوط بنیادوں کے ساتھ قدم رکھا ہے اور جس نے معاشرے کی ترقی و بہبود کو اولین ترجیح دی ہے اور جس نے حرمین شریفین کی خدمت اور قومی وحدت اور یکجہتی کو اپنا مقصد بنا رکھا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے برازیل پہنچ گئے۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو میں منعقد ہو رہے اجلاس میں عالمی سطح پر نمایاں مسائل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بین الاقوامی سطح پر استحکام اور ترقی کے لیے تعاون کو فروغ دینے اور مشترکہ پالیسیاں تیار کرنے پر بھی بات چیت ہوگی۔ سعودی عرب ترقیاتی فنڈ FSD نے ترکیہ کے ساتھ $55 ملین کے قرضہ سمجھوتے کا اعلان کیا ہے۔ SDF کے جاری کردہ بیان کے مطابق اس قرضہ سرکاری اسکولوں میں زلزلے کے نقصانات میں کمی کے منصوبے کی تکمیل میں استعمال کیا جائے گا۔ قرضہ سمجھوتہ استنبول میں منعقدہ ترکیہ سعودی عرب سرمایہ کاری ٹریڈ فورم میں طے پایا۔ یہ قرضے کے ساتھ تقریباً 55,000 مربع میٹر وسیع 5 سرکاری اسکولوں کی بحالی کی جائے گی۔ منصوبے کا ہدف منتخب اسکولوں کو کسی آئندہ زلزلے کے مقابل محفوظ بنانا اور زلزلے کی صورت میں نقصان کو کم سے کم سطح پر لانا ہے۔ اس طرح اسکولوں کو ضروری ساز و سامان اور وسائل سے لیس کر کے تعلیمی معیار اور بھرپور تعلیمی تسلسل کو یقینی بنایا جائے گا۔ SFD کے مالی تعاون کا حامل یہ منصوبہ سعودی عرب ترقیاتی فنڈ SDF کے ترکیہ کے ساتھ معمول کے تعاون میں فروغ کے لیے بھی ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔
واضح ہے کہ ایچ ڈی ایف حالیہ 40 سالوں میں ترکیہ میں توانائی، صحت، زراعت اور تعلیم جیسے شعبوں میں $300 ملین سے زائد مالیت کے 9 ترقیاتی منصوبوں کو فائنانس کر چکا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور سلطنت عمان کے فرمانروا سلطان ہاشم بن تاجق کی طرف سے یوم تاسیس پر مبارکباد کا پیغام پیش کیا گیا ہے۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے شاہ سلمان کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے۔ تفصیلات کے مطابق نائب امیر قطر شیخ عبداللہ بن حمد ال ثانی اور قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال جاسم نے بھی شاہ سلمان کو یوم تاسیس پر تہنیتی پیغامات روانہ کیے۔ دوسری طرف سلطان ہاشم نے شاہ سلمان کے نام اپنے مکتوب میں نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے سعودی قیادت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ صومالیہ کابینہ نے ترکیہ کے ساتھ دفاعی تعاون کے شعبے میں طے شدہ سمجھوتے کی منظوری دے دی ہے۔ صومالیہ کے وزیر اطلاعات داؤد اویس نے سوشل میڈیا ایکس سے صومالیہ اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعاون کے بارے میں بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے نیٹو کے رکن اور صومالیہ کے قریبی اتحادی ملک ترکیہ کے ساتھ طے پائے دفاعی تعاون کے سمجھوتے کی منظوری دے دی۔ یہ 10 سالہ سمجھوتہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے حکومتی کوششوں کو اہم سطح پر تقویت دے گا۔ واضح ہے کہ 8 فروری کو ترکیہ اور صومالیہ نے دفاعی و سلامتی موضوعات پر مبنی اقتصادی تعاون فریم ورک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ اقتصادی و سیاسی مسائل میں گھرے ملک صومالیہ میں دہشت گرد تنظیم الشباب کئی سالوں سے سلامتی مسائل کا سبب بن رہی ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکیہ 5ویں نسل کے لڑاکا طیاروں کی تیاری کے حوالے سے انتہائی نازک مرحلے کو پار کر چکا ہے۔ اردوغان نے اپنی سیاسی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے زیر اہتمام ریلی سے خطاب کیا۔ آج ترکیہ کی دفاعی صنعت کا ایک اور قابل فخر دن ہونے پر زور دیتے ہوئے اردوغان نے کہا، ہماری قوم جنگی طیارے کان نے آج کامیابی کے ساتھ اپنی پہلی اڑان بھری ہے۔ یہ ترکیہ کا کارنامہ ہے اور ہم آئندہ بھی اسی طرح کے کارنامے کرتے رہیں گے۔ کان کے بالکل F-16 کی طرح ہونے کا ذکر کر رہے اردوغان نے کہا کہ ترکیہ نے اپنے 5ویں نسل کا لڑاکا طیارے بنانے کے دائرے عمل میں ایک اور اہم مرحلہ پار کر لیا ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ ترکیہ اوکنیجی اور قزل ایلیما تیار کر چکا ہے۔ ہم دفاعی صنعت میں اپنی قوم کو نت نئی خوشخبریاں دیتے رہیں گے۔ پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہی ہے اور اس حوالے سے پارٹی کی جانب سے مریم نواز کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ آج چہارشنبے کے روز مریم نواز نے جاتی عمرہ میں اپنی رہائش گاہ پر مسلم لیگ نواز کے پنجاب کے تمام نومنتخب اراکین اسمبلی کو مدعو کیا اور انہیں ظہرانہ پیش کیا۔ نئے آنے والے اراکین کے لیے جاتی عمرہ پیلس کے سبززار میں ظہرانے کا بندوبست کیا گیا تھا، جبکہ خواتین اور اقلیتی نشستوں کے امیدوار بھی مدعو کیے گئے تھے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک لیگی رہنما طاہر خلیل سندھو نے میڈیا کو بتایا کہ اجلاس میں وہ تمام 156 اراکین صوبائی اسمبلی موجود تھے جو پارٹی ٹکٹ یا آزاد حیثیت سے منتخب ہونے کے بعد پارٹی میں شامل ہوئے۔ صوبے میں اکثریت پارٹی کے پاس آ چکی ہے اور اب اس کا باقاعدہ عملی مظاہرہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کی 2 سیاسی بڑی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مرکز میں مخلوط حکومت بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ دونوں پارٹیوں کے لیڈروں نے اطلاع دی کہ مسلم لیگ نواز کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ دونوں پارٹیاں اقتدار میں اشتراک پر اتفاق کر لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس حکومت بنانے کے لیے قومی اسمبلی میں مطلوبہ نشستیں موجود ہیں۔ دونوں جماعتوں کے درمیان کئی روز تک جاری رہی بات چیت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے شریف دونوں پارٹیوں کے مشترکہ امیدوار ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صدر کے عہدے کے لیے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ 100 سے زائد نشستیں حاصل کرنے والے آزاد امیدواروں کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی تھی لیکن وہ مطلوبہ تعداد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مسلم لیگ اور اتحاد پاکستان پارٹی جیسی دیگر جماعتوں نے حکومت بنانے کے لیے PMLN اور پیپلز پارٹی کی حمایت کی ہے۔ ہندوستان چین سرحد پر کشیدگی کے درمیان دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر اعلیٰ سطحی فوجی مذاکرات ہوئے ہیں۔ خبر رساں NCPTI کے مطابق ہندوستان اور چین نے مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب ہو رہی فوجی بات چیت میں کئی معاملات پر اتفاق کیا۔ ہندوستان اور چین نے اعلیٰ سطحی فوجی مذاکرات کے دوران LAC کے ساتھ والے علاقوں میں امن برقرار رکھنے پر زور دیا۔ تاہم اس معاملے میں واقف لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز بھی بات چیت میں کئی ایسے نکات کو حل کرنے کے لیے کوئی واضح قدم نہیں اٹھایا گیا جو 3.5 سال سے زائد عرصے سے تعطل کا شکار ہیں۔
دونوں ممالک کے درمیان اب تک ملاقات کا 21واں دور ہو چکا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہندوستان اور چین کے درمیان کور کمانڈر سطح پر میٹنگ کا یہ 21واں دور تھا۔